صرف 2-3 پروونسز کے اندر 4 وکلا قتل ہو گئے دن دہاڑے کہ وکلا کو باقاعدہ کھڈے لائن لگانے کا پروگرام بنایا گیا کہ یہ ایک طاقت ہے جو رول آف لا کے لیے اسٹرائیو کرتی ہے، یہ جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے، یہ ماریں کھا لیتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بیک سٹیپ پہ لایا جائے۔ ایک وکیل کے اگینسٹ کسی تھانے میں چلے جائیں، پورا تھانہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، ان کو لگے گا یہ وکیل نہیں ہے، کوئی ایلین آ گئے، سارے آپ نے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ روڈ روکے ہوئے، یہ آئی جی آفس میرے ساتھ ہے چلے جائیں، کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ اگر آپ اتنے اچھے ہوں تو آپ کو اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے، اور وکیلوں کا کیا، وہ تو درویش ہیں بیچارے، ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دن دہاڑے وکلا حضرات کو قتل کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایون کہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان میاں آصف صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور بیسک ریزن جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک ایسے ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے جس کو فی الحال جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ ٹچ کرنے سے گریز ہیں۔ اس کی جو آپ نے کویسچن کیا ہے اس کی 2-3 جو ہے نا وہ مین ریزن ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اوورآل معاشرے میں ایک عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایکسٹریمزم معاشرے میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو برداشت ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ وہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس میں بہت سارے عوامل ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس بھی ملک میں، جس بھی قوم میں یہ جو سیاسی ناپختگی اور سیاسی ناامیدی اور سیاسی بے یقینی کی فضا ہوگی، اس میں ایسے واقعات ہوں گے۔ آپ ان معاشروں کو دیکھیں جہاں پہ سیاسی بے یقینی کی فضا نہیں ہے اور سیاسی پختگی ہے، ادارے مضبوط ہیں، وہاں پہ اس طرح کے جو ہے نا وہ حالات اور واقعات نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور اسپیشلی پاکستان میں، سب کانٹیننٹ کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ادر کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، انڈیا میں بھی ایسا تھا، اور انڈیا کی ایک سٹیٹ کے اندر اب جو ہے وہ ایک لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی 2018 سے اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ تگودو کی ہے۔ ایون لائرز پروٹیکشن ایکٹ کی ایک سمری جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ٹیبل بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، کیبنٹ نے اپروو کر دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو 3-4 عوامل ہیں، ایک تو غیر یقینی کی فضا ہے پاکستان میں۔ ابھی دیکھیں ریسنٹ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی سروے کے اکارڈنگلی 62% پاکستانیز آر ولنگ ٹو گو ابراڈ، وہ اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ان دی فرسٹ انسٹنس وہ ایک بے یقینی کی فضا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لوگ مایوس ہیں، مایوسی کا شکار ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لوگ بہت تنگ ہیں۔ تو ان ساری جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ ایکسٹریمزم آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو برداشت نہیں کرتے لوگ ایک دوسرے کو۔ اس کی ایک پہلی وجہ یہ ہے۔ سیکنڈ، اس کی ایک وجہ اور ہے کہ جو لائرز پروفیشن ہے، آپ اس کو عرف عام میں، اور ہمارے بہت سارے جو سینئر ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو اس کو پروفیشن بھی نہیں کہتے، اٹس اے پیشن، اٹس ناٹ اے پروفیشن، ٹھیک ہے۔ بٹ ان دا ماڈرن ایج، وقت جو گزرتا گیا، وقت کے تقاضوں کے مطابق وکالت نے ایک شعبے کا، ایک پروفیشن کا ایک درجہ اٹین کر لیا، اور یہ اب ایک پروفیشن بن گیا۔ اب اس میں ادر ایشو یہ ہے کہ جو وکالت کا پروفیشن ہے اس کو کہا جاتا ہے دی پروفیشن آف لارڈز، ٹھیک۔ تو میرا کویسچن آپ سے، عوام سے، سٹیزن سے، وکلا قیادت سے، وہ سب سے یہی ہے کہ کیا جو نئے آنے والے وکلا ہیں، جو عام گھروں کے بچے ہیں، جو غریب ہیں، جو ہماری طرح مڈل کلاس لوگوں کا جو تعلق ہے جس کلاس سے، تو کیا وہ اس پروفیشن آف لارڈز کے لیے سوٹیبل ہیں؟ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر، پچھلے منڈے سے لے کے آج کل تک، اس منڈے تک صرف 2-3 پروونسز کے اندر 4 وکلا قتل ہو گئے دن دہاڑے، جیسے کہ آپ نے کہا۔ اب ایشو یہ ہے کہ وکلا کو آپ معاشرے میں، اگر میں اس کو تھوڑا سا
بلنٹلی بات کروں تو آپ نے جو وکیل لفظ کو گالی بنا دیا ہے. ٹھیک, دیکھیں وکیل کو کوئی بندہ اپنا گھر گاڑی کرائے پہ دینے کو تیار نہیں, بینک قرضہ نہیں دے رہا. ٹھیک, کیونکہ ان کا جو وکلا کا کنڈکٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ ویری کرتا ہے. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ جسٹیفائی کرنے بیٹھیں گے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے. جو وکلا کا جو نامناسب, غیر اخلاقی اور اللیگل کنڈکٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کر لیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وکلا کے تمام کنڈکٹ جو ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں, غیر قانونی ہیں, غیر مناسب ہیں اور یہ ساری چیزیں ان پہ تھوپ دی جائیں. ایسا بھی نہیں ہے, پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں. جو بندہ غلط ہے, جو بلیک شیپ ہے, جو کالی بھیڑ ہے, اس کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھیوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس دیں. ٹھیک ہے, تو جو ایلیمنٹ کرپٹ ایلیمنٹ ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک سیمینار یہاں پہ ہو رہا تھا فیک ڈگری کے اگینسٹ, اور وہاں پہ لاہور پریس کلب میں ایٹ دا 11th hour when I was invited there and I was entered there, تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ جی لائرز کی فیک ڈگری پہ پروگرام ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے یہ کویسچن کیا کہ صحافیوں کی فیک ڈگریاں نہیں ہوتیں اس ملک میں. مجھے یہ بتایا جائے اینکر بننے کی کیا کوالیفیکیشن ہے. وکیل تو وکالت کرتا ہے, ڈگری جعلی ہوگی تو جعلی ہو گیا. تو جو صحافی آتے ہیں آپ کے پاس, کیا ان کے لیے کوئی آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ کون پرسن اینکر بن سکتا ہے, کون نہیں بن سکتا؟ کہاں سے لائسنس ملتا ہے؟ یہ جو آپ کے پائلٹ بنتے ہیں ان کو کہاں سے لائسنس ملتا ہے؟ یہاں پہ تو کسی کو یہ نہیں پتہ کہ پائلٹ بننے کے لیے کوالیفیکیشن کیا چاہیے. تو اس طرح ہم ادر انسٹیٹیوشنز کی بھی بات کریں, کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں فیک ڈگری والا بندہ نہیں ہوگا؟ تو صرف یہ ہے کہ وہ وکلا کو ایک تحریک چلی تھی 2007 میں, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ 2007 کی تحریک کے بعد ادارے, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی سب ڈر گئے ان سے. آج بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا علم بردار ہے, رول آف لا کا علم بردار ہے, اگر کوئی ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے کام کرتا ہے تو وہ صرف وکیل ہے. آپ کی بیوروکریسی کام کرتی ہے, بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں, سائلین باہر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, صاحب اندر میٹنگ کر رہے ہیں. کس ویلفیئر اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سائلین کے ٹائم پہ ان کو باہر کھڑا کریں دروازوں پہ اور اندر میٹنگ کر رہے ہوں؟ آپ نے بارہا ہم نے کہا کہ میٹنگ کھیلنا ہے تو 4 بجے کے بعد کریں نا میٹنگ. آپ وہ سائلین کے ٹائم پہ میٹنگز کرتے ہیں جب وہ باہر دھوپ میں, سردی میں باہر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے خلاف آواز کون اٹھاتا ہے؟ وکیل. آپ کی انسٹیٹیوشنل جتنی پرابلمز ہیں ان کے اگینسٹ کون اسٹرائیو کر رہا ہے؟ وکیل. تو جسٹ آفٹر 2007 اٹ از اندر تھیوری جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں کہ وکلا کو باقاعدہ کھڈے لین لگانے کا پروگرام بنایا گیا کہ یہ ایک طاقت ہے جو رول آف لا کے لیے اسٹرائیو کرتی ہے. یہ جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے, یہ ماریں کھا لیتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں. تو لہٰذا ان کو بیک سٹیپ پہ لایا جائے. اور کس طرح لایا جائے؟ ان کو بدنام کیا جائے. آپ نے دیکھا PIC واقعے میں کیا ہوا, 13 لوگ اریسٹ ہوئے جو وکیل ہی نہیں تھے, جو اس وقت باہر سے ویڈیوز میں ثابت ہوا کہ وہ لیسکو کی یونیفارم میں آئے 13 لوگ. تو وہ کس کے پے رول پہ تھے جو پوچھا جائے؟ خفیہ ہاتھ والوں سے. کس کو انہوں نے وہاں بھیجا کہ آپ جا کے گاڑیاں توڑو, ایجیٹیشن کریٹ کرو, وکلا کی یونیفارم پہن کے اور وکلا پہ سارا کچھ ڈالو ملبہ. تو دونوں طرف سے بات ہے. ویئر دیر از دی کرپٹ ایلیمنٹ دے شیل بی کنڈیمڈ, بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے آپ پوری وکلا کمیونٹی کو ایک گالی بنا کے رکھ دیں اور ان کو آپ بیک سٹیپ پہ لے جائیں. روز دن دہاڑے ان پہ حملے ہوتے ہیں, قتل ہوتے ہیں. پہلے کسی کی جرت نہیں تھی, ان اداروں نے یہ جرت دی ہے. میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں, ایک وکیل کے اگینسٹ کسی تھانے میں چلے جائیں, پورا تھانہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. ان کو لگے گا یہ وکیل نہیں ہے, کوئی ایلین آ گئے, یہ کسی دوسرے ملک کی جو ہے نا وہ مخلوق ہے, یہ جاسوس ہے, یہ غدار ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی بات نہیں سنی جائے گی. اور کسی بھی عام پرسن کی بات کو زیادہ توجہ سے سنا جائے گا. اس لیے بعض اوقات اور موسٹلی
اگر ہمیں کبھی کوئی پولیس تھانے میں کام پڑا ہے تو ہم نے جا کے تعارف ہی نہیں کرایا کہ ہم وکیل ہیں، بغیر یونیفارم کے گئے ہیں اور یقین جانے کام ہو گیا۔ جس دن یونیفارم میں گئے ہیں ان کو پرٹیکولرلی اسپیشلی انسٹرکشن ہے، آپ کسی بیوروکریٹ کو بلا لیں، اسے کہ حلف پہ بات کرے، ان کو انسٹرکشن ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، ان کو انسٹرکشن ہے کہ جب وکلا آئیں تو ان کا کام نہیں کرنا، ان کو لنگر آن کرنا ہے، ان کو مینوپلیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں اور پھر انہی پہ الزام لگائیں کہ یہ دیکھیں یہ وکیل ایسے کر رہے ہیں۔ ایز پر لا جب آپ ٹریٹ نہیں کریں گے، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے پرسن ہیں یا آپ واٹس ایور کوئی بھی ہیں، عوام کو ڈر ہو سکتا ہے، وکیل کو نہیں، تو تب وکیل نہ جھکے گا نہ کہیں رکے گا، تو تب آپ کہیں گے جی وکلا گردی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے دونوں طرف سے جہاں پہ اگر عوام کو لگتا ہے وکلا کے جو ریگولیٹرز ہیں، جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آج پنجاب بار کونسل چلے جائیں، پاکستان بار کونسل چلے جائیں، آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں، آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میٹنگ میں۔ آپ کسی بیوروکریٹ کے آفس میں چلے جائیں، پتہ چلے گا صاحب میٹنگ میں، تو ہم کام کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کسی کو اگر شکایت ہے کسی کے خلاف، ہاتھ میں قانون لینے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو مار دو، حملہ ور ہو دو۔ شیخ پورہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وکیل صاحب کی گاڑی پہ ایک موب نے حملہ کر دیا، کسی وکیل کو اکیلے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، کسی پہ حملہ ور ہو گئے، فائرنگ کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر جو ہماری یوتھ ہے، جو نئے آنے والے بچے ہیں، اگر وہ ریئیکٹ کریں گے کل کو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا جی یہ ایکسٹریمزم ہو رہی ہے اور وکلا گردی ہو رہی ہے۔ تو گزارش ہے ہماری سوسائٹی سے، سٹیزن سے، وکلا سے، وکلا قیادت سے اور تمام انسٹیٹیوشن آف پاکستان سے، ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی روش کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ دن دہاڑے اگر آج وکلا قتل ہو رہے ہیں، کل کو بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ سب تو جانتے ہیں یہ سارے جو تام جام لے کے پھرتے ہیں، کون سا ایسا تھانہ جس کے باہر ان کی وہ ساری سیکیورٹی والز نہیں لگائی ہوئی، سارے آپ نے جو ہے وہ ایک ایک سائڈ پہ روڈ روکے ہوئے، یہ آئی جی آفس میرے ساتھ ہے چلے جائیں، کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ اگر آپ اتنے اچھے ہوں تو آپ کو اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے، اور وکیلوں کا کیا، وہ تو درویش ہیں بیچارے، ایسے ہی پھر رہے ہیں اور مار لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عدم برداشت ہے اور بڑھتا ہوا یہ جو اس کا رجحان ہے، اس کو دونوں طرف سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہی ساری اس کی ریزن ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔